نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہم نے احادیث مبارکہ کا سلسلہ جو ہے اس کو بھی شروع کیا تھا تاکہ ہم روز کی ایک حدیث جو ہے اس کو سیکھ سکیں۔ تو جو ابھی ہے وہ باب نیت جو ہے وہ چل رہا ہے کہ ہر چیز کا دار و مدار جو ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو اسی سلسلے کی ایک اور حدیث پاک ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ حضرت ابو عبداللہ بن جابر عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا ہے اور جو بھی وادی طے کی ہے وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں، انہیں بیماری نے روکے رکھا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف میں بھی یہی حدیث جو ہے وہ میں انشاءاللہ بتاتی ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں تھے۔ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینے میں رہے، ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، عذر نے انہیں وہاں روکے رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس حدیث پاک سے کہ اگر کسی شخص کے دل میں جہاد کی نیت ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے کا جذبہ ہے، لیکن کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، والدین بوڑھے ہیں، ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، یا بہت سے مسائل جو ہیں وہ زندگی میں ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اگر وہ جہاد پر نہیں جا سکا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کے دل میں شہادت کا جذبہ تھا، لڑائی کا جذبہ تھا، کفار کے خلاف اس کے دل میں جو ہے وہ جہاد کا شوق جو ہے وہ موجود تھا، تو اگرچہ وہ اپنے پختہ عزم ہونے کے باوجود نہیں جا سکا تو اللہ رب العزت اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ اتنا ہی اجر و ثواب دیں گے جتنا کہ وہ ان لوگوں کو جو جہاد پر موجود تھے۔ تو یہ اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے مطابق آپ کو اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ نیک جو ہمارے جو رائٹ ہینڈ والا، سیدھے رستے والا، سیدھے ہاتھ والا جو فرشتہ ہے، جیسے ہی آپ کے دل میں کوئی نیکی کا خیال آتا ہے وہ لکھ لیتا ہے، پھر اس نیکی کو آپ کرتے ہیں تو دوبارہ لکھ لیتا ہے، گویا کہ اس کے سٹرگل کرنے تک، اس نیکی کے پایہ تکمیل تک جتنا بھی ٹائم گزرتا ہے یہ فرشتہ جو ہے وہ آپ کی نیکی لکھتا رہتا ہے۔ گویا کہ نیت جو ہے وہ انسان کو، اچھی سوچ، اچھی نیت جو ہے وہ انسان کو اجر و ثواب جو ہے وہ دلاتی ہے۔ کہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ پاک ہمیں اچھا رزق عطا فرما، بعض اوقات رزق جو ہے وہ تو نہیں ملتا لیکن اس کے عوض ہمیں نیک اولاد اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں، اچھی سوچ عطا کرتے ہیں، اچھی صحبت عطا کرتے ہیں، اچھے دوست عطا کرتے ہیں، محبت کرنے والے والدین عطا کرتے ہیں۔ رزق جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا، اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی دعا کسی اور رنگ میں بھی جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی نیت کو صاف رکھیں، اچھے کام کی نیت رکھیں۔ اگر نہیں، بہت سی رکاوٹوں کے باوجود آپ وہ کام نہیں پایا تکمیل تک پہنچا سکتے، لیکن تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب آپ کو دیتے رہیں گے۔ تو اس حدیث کے جو راوی ہیں، جو ابھی پہلے جو میں نے آپ کو بتائی تھی مسلم شریف کی حدیث، اس کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ۔ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام بن کعب بن غنم، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ بہت زیادہ روایات جو ہیں وہ ان سے مروی ہیں۔ انصار کے قبیلہ بنو سلم سے ان تعلق کی بنا پر سلمہ انصاری جو ہے وہ کہلائے، جنگ بدر میں شریک تھے، اور بعض سیرت کی کتب میں لکھا ہے کہ بدر اور احد کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے، جنگ صفین میں بھی شامل تھے۔ اپنی آخری عمر میں بصارت سے محروم ہو گئے اور 74 ہجری میں 94 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ شرکائے بیعت عقبہ میں مدینہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ بعض جگہ پہ ان کا سن وفات جو ہے وہ
77 ہجری لکھا ہے. ان کی نماز جنازہ ابان بن عثمان نے پڑھائی جو کہ اس وقت حاکم مدینہ تھے. ان کی جو روایات ہیں، جو حدیث ان سے مروی ہے، ان کی تعداد 1540 ہے. دوسری یہ والی حدیث جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ بنی عدی بن نجار سے ہے، اس لیے انہیں نجاری بھی کہتے تھے. خادم رسول ہیں اور اپنے آپ کو اسی لقب سے جو ہے وہ نامزد کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جیسے ہم پیار سے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گیسوں پہ محبت سے جو ہے وہ ہاتھ پھیرتے تھے، اور بطور مزاح انہیں 2 کانوں والے کہتے تھے، یا 2 کانوں والے. اور ان کی کنیت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حمزہ اسی وجہ سے رکھی کہ یہ حمزہ نامی سبزی نہیں کھاتے تھے. بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ انس کے مال میں عمر میں برکت عطا فرما. تو اس دعا کی برکت سے ان کا جو باغ تھا مدینہ شریف میں، وہ سال میں 2 دفعہ اس کا پھل لگتا تھا. اور اولاد میں برکت کا یہ عالم تھا کہ جب یہ فوت ہوئے تو ان کے لڑکے اور ان کے بیٹوں کی تعداد جو ہے وہ 120 کے لگ بھگ تھی. ان کے اپنے 80 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. انہوں نے 90 یا 91 ہجری میں وفات پائی، اور بعض کے بقول ان کی عمر جو ہے وہ 110 سال، بعض کتب میں 107 سال، اور بعض احادیث کے کتب میں 103 سال بھی لکھی ہوئی ہے. ان کی مروی روایات کی تعداد جو ہے وہ 2286 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت محبوب جو ہے وہ بچے سے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی نہیں ڈپٹا، بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے ہی ان کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. اللہ رب العزت جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ جو ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے جو ملازم ہیں، جو نوکر ہیں، ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. اور اپنی نیتیں جو ہے ان کو ہمیشہ اچھا رکھیں، اپنی سوچ جو ہے اس کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں. نیگیٹو سوچنے سے دماغ اپنا بھی الجھتا ہے، دوسروں کے بارے میں بھی بدگمانی کا جو ہے وہ جڑ پکڑتے ہیں. اس لیے اچھا سوچیں، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. اللہ پاک ہمیں نیک سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.